دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اتحادی شراکت داروں کے تعاون سے ملک کی ترقی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ بحری امور کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت اداروں کی تشکیل نو کے ذریعے نظام کو مؤثر طور پر چلانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں طبی سیاحت کو فروغ دینے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے حصول کے لیے دوا سازی کے خصوصی اقتصادی زون کے قیام کی منصوبہ بندی پر غور کر رہی ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے دو طرفہ تعلقات مستحکم بنانے اور عوام کی سطح پر رابطوں کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کراچی کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا اہم شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اسلام آباد میں تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ MQM پاکستان حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے اور اتحادیوں کے تعاون سے ملکی ترقی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ اس موقع پر وفد نے معیشت کی مجموعی ترقی اور ملک کے معاشی مراکز خصوصاً کراچی کے عوام کی خوشحالی کے لیے تجاویز پیش کیں۔ وفد نے برآمدی صنعت کو فروغ دینے کے لیے کاروبار دوست پالیسیوں اور اقدامات پر وزیر اعظم کو سراہا۔ بحری امور کے وزیر قیصر احمد شیخ نے کہا ہے کہ حکومت نظام کو مؤثر طور پر چلانے کے لیے اداروں کی رائٹ سائزنگ پر کام کر رہی ہے۔ PTV پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے تمام ادارے جو نتائج نہیں دے رہے ان کی بلا تاخیر تشکیل نو کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے پہلے ہی قومی معیشت اور اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے کفایت شعاری کے اقدامات کیے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل دوا سازی کے حوالے سے اقتصادی زون کے قیام پر غور کر رہی ہے تاکہ طبی سیاحت اور دوا سازی کی صنعت میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے۔ پاکستان پہلے ہی چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت خصوصی اقتصادی زونز پر کام کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک دوا سازی کی صنعت کے لیے مختص کیا جائے گا۔ وزارت صحت نے منصوبے کے قابل عمل ہونے کی رپورٹ سے قبل لاہ عمل کو فوری حتمی شکل دینے کی ہدایت کی۔ اس اقدام کا مقصد دوا سازی کی صنعت میں چین سمیت غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنا ہے۔ حکومت ادویات سے متعلقہ مصنوعات کی قیمتوں پر کنٹرول ختم کرنے کی تجویز پر بھی کام کر رہی ہے تاکہ دوا سازی کی صنعت میں سرمایہ کاری لائی جا سکے۔ پاکستان اور امریکہ نے دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور عوام کی سطح پر رابطوں کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ اور کانگریس میں پاکستانی کوکس کے اہم رکن ٹام سوزی نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کیا۔ بات چیت کے دوران امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دونوں ملکوں اور خطے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک کثیر جہتی تعلقات خاص طور پر اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے خیر سگالی اور دوستی کے جذبے کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ٹام سوزی نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مضبوط بنانے اور ملک کے لیے خدمات انجام دینے پر پاکستانی برادری کو سراہا۔ ربیع الاول 1446 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پاک فوج نے وادی کمراٹ میں پھنسے کراچی سے تعلق رکھنے والے خاندان کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ یہ خاندان کمراٹ میں سیلاب کے باعث پھنس گیا تھا۔ اطلاع ملنے پر پاکستان آرمی نے فوری طور پر جائے وقوع کی طرف ایک ہیلی کاپٹر بھیجا جس نے کامیابی سے امدادی کارروائی انجام دی۔ متاثرہ خاندان نے بروقت امدادی کارروائی پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے رہائشیوں نے ضلع میں سیلاب کی صورتحال پر حکام کی بے حسی پر احتجاج کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مظاہرین نے حجن کے مقام پر سوپور سنبل شاہراہ بند کر دی اور سوپور میں نالے میں ڈوبنے والے بچے کی لاش فوری طور پر نکالنے کا مطالبہ کیا۔ نائجیریا کی شمال مشرقی ریاست جوبے میں عسکریت پسندوں کے حملے میں کم سے کم 80 افراد ہلاک اور بہت سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ایک بیان میں یوبے ریاست کی پولیس کے ترجمان عبدالکریم ڈنگس نے بتایا کہ حملہ آوروں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، کئی دکانوں اور مکانوں کو آگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔